السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی کے زیر اہتمام علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف تفسیر نعیمی کا سلسلہ وار درس چل رہا ہے اور یہ آج کا 13واں سیشن ہے، 13واں درس ہے۔ ہم ایاک نعبد کی تفسیر پڑھ رہے تھے، جس کے تحت آخر میں ایک بات آئی تھی کہ سجدہ دو قسم کی ہے، سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبودیت، عبادت کے لیے سجدہ اور تعظیم کے لیے سجدہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، جبکہ پروردگار عالم کو جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ عبودیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے ایک لطیفہ آخر میں سماعت کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلے حصے کی طرف ہم بڑھیں گے۔ یہ لطیفہ ہے کہ ایک بزرگ ابن سعود نجدی کے زمانے میں مدینہ پاک حاضر ہوئے، روضہ مطہرہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے کہ نجدی پولیس نے کہا کہ کیا تو نماز پڑھ رہا ہے؟ تو مشرک ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ سپاہی کہنے لگا کہ کسی کے سامنے نماز کی طرح کھڑا ہونا، یعنی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یہ اس کی عبادت ہے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ کیسا کھڑا ہوں؟ وہ بولا کہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کھڑا ہونا بھی مالکی نماز کا قیام ہے، یعنی امام مالک کے نزدیک جو قیام ہوتا ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر بھی نماز سے مشابہت تو رہی، اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھوں تو حنفی نماز ہے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھوں تو شافعی نماز ہے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جاؤں تو مالکی نماز ہے۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ وہ خاموش ہو گیا اور بزرگ فرمانے لگے کہ کسی کام کا عبادت بننا یا نہ بننا نیت پر موقوف ہے، یعنی جس طرح سے نیت ہوگی اسی طرح سے جو ہے اس کا سزا یا جزا مرتب ہوگا، ثواب دیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا، نیت پر موقوف ہے یہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تعلق یعنی پچھلے الفاظ سے، پچھلے آیت سے اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق گزشتہ آیت سے چند طریقے سے ہے، اور اول یہ کہ سورہ فاتحہ میں چند مضمون ہیں۔ پہلا خدا کی حمد، دوسرا اپنی بندگی کا اظہار، تیسرے اس سے دعا مانگنا، اور اس سے پہلے دو مضمون بیان ہو چکے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور اس کی بندگی کا اظہار۔ اب تیسرا شروع ہوتا ہے، مگر چونکہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ کسی وسیلہ سے کی جائے دعا، اس لیے اس سے پہلے عبادت کا ذکر ہوا اور بعد میں دعا کا، یعنی اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے وسیلہ سے تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ نقطہ تفسیر عزیزی سے ماخوذ ہے۔ یہی مقام اس لیے مصیبتوں کے وقت نمازیں پڑھ کر، صدقات وغیرہ کر کے، نیک اعمال کر کے دعائیں کی جاتی ہیں، تاکہ وہ عبادات قبولیت دعا کا وسیلہ بن جائیں۔ ایک ضروری نوٹ بھی سماعت کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی رب کی عبادت ہے اور ہر عبادت دعا کا وسیلہ ہے۔ رب نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ،
اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ دوسرے اس طرح کہ اس سے پہلے فرمایا گیا، یعنی دوسرا جو تعلق ہے وہ یہ اس طرح، اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اب عرض کیا جا رہا ہے کہ خدایا اس عبادت کو مکمل کرنے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یعنی شروع کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو انجام پر پہنچانا تیرا کام ہے۔ تیسرا تعلق اس طرح سے ہے کہ اس عبادت کی کچھ ظاہری شرطیں ہیں جن کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی، جیسے نماز کے لیے وضو وغیرہ، انہیں شرائط ادا کہتے ہیں، اور کچھ باطنی شرطیں ہیں جن کے بغیر نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ تو قبول ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں اور ادا ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ جیسے دل میں خشوع خضوع کا ہونا اور ریا اور فخر سے پاک ہونا وغیرہ وغیرہ، کہ جن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلی قسم کی شرطیں وضو کرنا وغیرہ بظاہر انسان کے قبضے میں ہے، لیکن دوسری قسم کی شرطوں میں انسان بالکل بے بس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دل کا حاضر ہونا اور خیالات کا، انسان کی سوچ کا پاک و صاف ہونا انسان کے قابو سے باہر ہے، انسان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس لیے پہلے کہا گیا ایاک نعبد، ہم ظاہری شرطیں ادا کر کے تیری عبادت کرتے ہیں، اور دوسری قسم کی شرطوں کے لحاظ سے کہا گیا ایاک نستعین، خدایا ان شرطوں سے تیری مدد مانگتے ہیں۔ چوتھا تعلق اس طرح سے ہے کہ پہلے اپنی عبادت کرنے کا ذکر تھا، اور اب عرض کیا گیا کہ اس عبادت کا رب کی بارگاہ تک بخیریت پہنچ جانا اور مقبول ہونا یہ رب ہی کے کرم پر موقوف ہے، کیونکہ بہت سے ایسے عارضے پیش آ جاتے ہیں جن سے سارا کیا دھرا برباد ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو عرض کیا خدایا ہم نے عبادت تو کر دی، اور آئندہ اس کی حفاظت میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پانچواں تعلق اس طرح سے ہے کہ عبادت سے روکنے والی چند چیزیں ہیں، نفس، شیطان، دنیاوی الجھنیں اور برے یار دوست، اور عبادت کرانے والی چند چیزیں ہیں، روح، ایمان، قرآن وغیرہ۔ تو گویا عبادت کرتے وقت دو لشکروں کا مقابلہ ہے، پہلے تو عرض کیا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر عرض کیا خداوند ہمارے اس جہاد میں رحمانی لشکر کو شیطانی لشکر پر فتح عطا فرما، اس میں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر عالمانہ، یعنی ایک عالمانہ تفسیر، علمی تفسیر، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں مدد سے مراد یا تو صرف عبادت میں مدد مانگنا ہے، یا سارے دنیاوی دینی کاموں میں مدد مانگنا ہے۔ دوسرے معنی زیادہ مناسب ہیں، تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ جس طرح ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ہم صرف تجھ ہی سے ہر کام میں مدد مانگتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں کہ بعض کاموں میں تجھ سے مدد لیں اور بعض میں تیرے سوا کسی اور سے، ہر کام میں تجھ پر ہی اعتماد ہے، اور تیری ہی مدد سچی مدد ہے۔ اس میں بندے کو تعلیم ہے کہ وہ حق تعالیٰ پر نظر رکھے، وہ اس کو اپنا حقیقی مددگار جانے۔ اگر مخلوق کی طرف سے کبھی کوئی مدد کر بھی دے تو یہ سمجھے کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی مدد ہے۔ سب چیزیں اس کے خدام اور آلات ہیں، بلا تشبیہ۔ یوں سمجھیے کہ بجلی سدھا کام کر رہی ہے، یعنی سینکڑوں کام بجلی سے ہو رہے ہیں، روشنی دیتی ہے بجلی، پنکھے چلاتی ہے، گاڑیاں کھینچتی ہیں، لیکن یہ کام محض بجلی کے تار کا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کام پاور ہاؤس سے ہو رہے ہیں۔ جس کسی نے ہماری مدد کی، اس میں مدد کی طاقت نہ ہوتی، یا اس کے دل میں رحم نہ آتا ہو تو وہ کبھی ہماری مدد نہ کرتا، اور یہ طاقت اور رحم دلی رب کی طرف سے ہیں۔ تو حقیقی مددگار
وہی ہوا، لہٰذا رب کو چھوڑ کر کسی اور پر اعتماد کرنا نادانی ہے۔ تفسیر صوفیانہ، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک درجہ ہمارے یہاں وہ بھی ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں رکھتا، بلکہ بعض موقعوں پر حق تعالیٰ سے بھی اپنی زبان سے عرض حال نہیں کرتا تاکہ یہ دعائیہ الفاظ بھی آڑ نہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرودی آگ کی طرف چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کچھ آپ کو حاجت ہے؟ فرمایا تم سے کچھ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رب ہی سے عرض کیجئے۔ فرمایا حسبنی من موالی علیہ بحالی، یعنی وہ خود جانتا ہے کہ اس کا جاننا کافی ہے، پھر میری عرض کی کیا ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ حالت ہے کہ جس میں مانگنے سے بھی گریز ہے، انسان مانگنے سے بھی پرہیز کر رہا ہے۔ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ خیال رہے کہ اولیاء کرام کی یہ حالت ہر وقت نہیں ہوتی۔ اگر درویش برحالے بے مان دے، اگر درویش برحالے بے مان دے، سر دست از دو عالم برفشان دے، یعنی اگر درویش ایک ہی حالت پر رہتا تو پھر دو عالم اس کے جو ہے ہاتھوں کے درمیان ہوتے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ جب وقت امتحان ہو تو دعا نہ مانگنا اور راضی برضا رہنا عبادت ہے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کسی نے دعا نہ کی کہ خدایا کربلا کی مصیبت ان سے ٹال دے، اور جب بندگی کے اظہار کا وقت ہو تو ہر چیز رب سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اس سے مانگو، کیونکہ بندے کا کام مانگنا ہی ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان شریف نے اسی مقام پر فرمایا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب ایاک نستعین پر عمل کیا تو ان پر نمرودی آگ گلزار کر دی گئی، ٹھنڈی کر دی گئی، پھول کا باغیچہ بن گیا۔ تو جو مسلمان یہ عرض کرے تو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی، جہنم کی آگ اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی، بلکہ جب مومن صراط سے گزرے گا تو نار پکارے گی، یعنی جہنم پکارے گا کہ تیرا نور ایمانی مجھے بجھا دیتا ہے۔ ایک وقت جنتی مسلمان گناہگار مسلمانوں کو نکالنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، ان پر آگ اثر نہ کر سکے گی۔ بد مذہبوں کا اعتراض، بعض دیوبندی حضرات کا اعتراض، جب تم نے تلاوت قرآن پاک میں رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو نبیوں اور ولیوں سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ یہ شرک ہے۔ جواب، انبیاء اولیاء سے امداد لینا حقیقت میں رب ہی سے امداد ہے، کیونکہ اس کی امداد دو طرح کی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کا واسطہ ہے۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے امداد لینے کا خود حکم فرمایا، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں مدد لو صبر نماز سے۔ صبر و نماز بھی غیر خدا ہیں۔ نیز فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رب تعالیٰ غنی ہو کر بندوں سے مدد طلب کرتا ہے، تو اگر ہم محتاج بندے کسی بندے سے مدد مانگے تو کیا برائی ہے؟ نیز حضرت ذوالقرنین کا قول نقل فرماتا ہے اعینونی بقوت، تم لوگ میری مدد کرو اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے تم لوگ میری مدد کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ،
میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف۔ نیز قرآن کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری میں۔ غرض کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر غیر خدا سے مدد لینے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام ہے انصار، جس کے معنی ہے مددگار۔ اگر غیر خدا سے مدد لینا شرک ہو تو یہ نام ہی مشرکانہ ہوا، حالانکہ انہیں یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور قرآن کریم نے بھی ان کو اسی لقب سے یاد فرمایا۔ عیسائیوں کو قرآن کریم نے نصارہ کے نام سے یاد فرمایا، اس کے معنی بھی مددگار کے ہیں۔ اگر وہ احادیث اور فقہی عبارتیں جمع کی جائیں کہ جن میں غیر خدا سے مدد لینے کا حکم ہے تو اس کے لیے دفتر درکار ہیں۔ اگر اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو ہماری کتاب جاء الحق کا مطالعہ کریں۔ نیز خود دیوبندی اپنی ہزارہا مصیبتوں میں پولیس، کچہری، حکومت، ڈاک خانہ وغیرہ سے مدد لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی مسلمان نہ رہا۔ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری۔ مدرسہ دیوبند مسلمانوں ہی کی مدد سے چل رہا ہے۔ نیز انسان پیدائش سے قبر تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ دائی کی مدد سے پیدا ہوا، ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی، طبیب کی مدد سے شفا پائی، مالداروں کی مدد سے زندگی گزاری، استاد پیر کی مدد سے ایمان ملا، قرابت داروں کی مدد سے نزع کے وقت کلمہ نصیب ہوا، مسلمان بھائیوں کی مدد سے غسل و کفن دفن نصیب ہوا، پھر مسلمانوں کی مدد سے قبر میں ثواب پہنچتا رہا۔ اب کوئی کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ غیر خدا سے مدد لینا شرک ہے؟ جہاں مدد کو خدا کے ساتھ خاص کیا گیا ہے وہ حقیقی مدد ہے، اور جہاں غیر خدا سے مدد لینے کا حکم ہے وہاں بالواسطہ ہے۔ لہٰذا تمام آیتیں اور احادیث مطابق ہو گئی ہیں۔ قرآن شریف سمجھنے کے لیے ایمان کا نور اور حجازی کارخانے کی عینک چاہیے، نجدی عینک رہی صحیح بھی پھوڑ دے گی۔ یہ اس طرح کی جو زبان ہے عام طور پر علماء کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح جو ایک دوسرے پر جو ہے کوئی ایسی زبان جو طعن و تشنیع والی ہو استعمال نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس سے بچنی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے دعوت نہیں ہوتی ہے، دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے، تبلیغ کا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے سامنے والا مزید دور ہو جاتا ہے انسان سے۔ حق بات کو صرف اور صرف جو ہے دلائل کے ذریعے سے پہنچا دینی چاہیے، اتنا کافی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا اعتراض، زندوں سے مدد مانگنا تو جائز ہے مگر مرے ہوئے سے مدد لینا شرک ہے۔ جواب، اس آیت میں زندہ اور مردہ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا، جیسے کہ ایاک نعبد میں عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کہ خدا کے سوا نہ زندہ کی عبادت جائز نہ مردہ کی، اسی طرح ایاک نستعین میں بھی ہونا چاہیے۔ جواب، مدد لینا دو طرح سے ہے، جسم سے اور روح سے۔ کسی سے کہنا پانی پلا دو، روٹی پکا دو وغیرہ، یہ جسم کی مدد ہے، اور کسی اللہ والے سے عرض کرنا کہ ہماری بگڑی بنا دو، بارگاہ الہی میں عرض کر کے بچہ دلا دو، ہمیں جنت دے دو، جیسے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے، دوزخ سے بچا لو، حق سے ملا دو، یہ سب روحانی مددیں ہیں۔ مرنے سے صرف بعض لوگوں کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، روح کی طاقتیں تو بڑھ جاتی ہیں۔ میت قبر سے اوپر کے سارے حالات دیکھتی ہے اور ہلکی سی آوازیں بھی سنتی ہے، تو جو روح اپنی زندگی میں روحانی امداد کر سکتی ہے بعد وفات بدرجہ اولا مدد کر سکے گی۔ نیز دیکھیے، شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کی مدد کی کہ 50 نمازوں کی 5 کرا دیں۔ یہ مدد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قریباً 3000 سال بعد کی۔ اب بھی حضور کے نام کی مدد سے کافر مومن بنتے ہیں۔ موسیٰ و ہارون کے تبرکات کی مدد سے بنی اسرائیل نے جالوت پر فتح پائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فیہ بقیۃ مما ترک اہل موسیٰ و آل ہارون۔ حضور کے وفات کے بعد صحابہ کرام
حضور کے لباس اور منہ مبارک یعنی بال مبارک دھو کر شفا کے لیے پیتے تھے اور حضور کی مدد سے شفا پاتے تھے۔ دیوبندیوں کے بزرگوں اور عام اولیاء اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ مددیں مانگی ہیں اور مدد مانگنے کو جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی مولانا محمود حسن صاحب اپنے ترجمہ قرآن میں، جس کے 4 پاروں کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، باقی مولوی شبیر احمد صاحب نے کیا ہے، ایاک نستعین کے ماتحت فرماتے ہیں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ اس کی پوری تحقیق جال حق میں دیکھیے۔ بہرحال ایاک نستعین کے وہی معنی کرنے پڑیں گے جو ہم نے عرض کر دی ہیں۔ آریوں کا اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کسی بندے کی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ رب کی کتاب ہوتی تو بتاؤ رب تعالیٰ کس کی عبادت کرتا ہے اور کس سے مدد مانگتا ہے؟ جواب، اس کا جواب بہت تفصیل سے گزر چکا ہے کہ ایک بار بابا خلیل داس بنارسی سے ایک آریہ نے یہی اعتراض کیا تھا، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو ہم نے پہلے عرض کر چکے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اگر کہیں وید سے ثابت کر دو کہ یہ وید اللہ کا کلام ہے تو تم کو 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا، بلکہ وید میں تو اللہ کا کوئی ذاتی نام بھی نہیں آیا ہے۔ اوم، بھگوان، پرماتما، سرو شکتیمان وغیرہ اس کے صفتی نام رکھ لیے گئے ہیں، بلکہ اوم تو گانے کا سر ہے جس کو آریوں نے خدا کا نام سمجھ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف فرمایا ہے تنزیل من رب العالمین وغیرہ وغیرہ، یعنی قرآن خدا کی طرف سے اترا۔ آؤ میں تم کو دکھاؤں کہ وید بنانے والا کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے یجروید کا ایک منتر پڑھا جس کا ترجمہ یہ بتایا کہ اے بھگوان، میں اس منتر کا بنانے والا ہوں، میرا نام گوتم ہے اور تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کام کو پورا کروں۔ دیکھو یہ وید صاف کہہ رہا ہے کہ بندوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس پر وہ آریہ خاموش ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ کی، المستقیم سیدھا، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس آیت کا تعلق پہلی آیتوں سے چند طرح سے ہے۔ اول یہ کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہ معلوم ہوا تھا کہ کس کام میں۔ اب استمداد کی کچھ تفصیل فرمائی گئی کہ اس میں مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ دنیاوی اور دینی تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، مگر استقامت میں خاص طور پر کہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اس میں خاص طور پر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ دوسرا تعلق اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلے ذکر تھا عبادت کا اور اب ذکر ہو رہا ہے دعا کا، جس میں اشارہ اس جانب ہو رہا ہے کہ عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اسی لیے سنت ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگے۔ تیسرا تعلق اس طرح سے ہے کہ اب تک عرض کیا گیا کہ خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اب عرض کیا کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی عبادت پر قائم رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ روز عبادت کر کے ہم چھوڑ دیں، بلکہ تیری ہمیشہ عبادت میں مشغول ہیں، کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ چوتھا تعلق اس طرح سے ہے کہ اب تک عبادت کا ذکر ہوا، اب عرض کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم کو اس عبادت میں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی اس طریقے سے عبادت کرا کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو اور افراط و تفریط کے درمیان ہو، جس طرح سے تیرے مقبول بندوں نے عبادت کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی راحت کے موقع پر تیری عبادت سے غافل ہو جائیں۔ اگر کبھی عبادت میں مشقتیں ہوں تو عبادت سے منہ نہ موڑ لیں۔ پانچویں
پانچواں تعلق اس طرح سے ہے کہ عبادت وغیرہ کے بعد ہدایت کی دعا مانگنا اس لیے ہے کہ بغیر ہدایت کے عبادت مقصود تک نہیں پہنچاتی۔ بڑے بڑے عابد آخرکار زندیق بن گئے، جیسے کہ ابلیس اور برسیسا اور بلعم ابن باعور وغیرہ، کہ پہلے یہ لوگ اول درجہ کے عابد تھے، عبادت گزار تھے، اور بعد میں گمراہ ہو گئے۔ تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ خدایا ہم اپنی اس عبادت پر نازا نہیں ہیں، ہم اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، ہمیں فخر نہیں ہے اپنی عبادت پر، تو جسے ہدایت اور ہدایت پر استقامت ہم مانگتے ہیں۔ تفسیر عالمانہ یعنی اس کی عالمانہ تفسیر، علماء کرام کے طریقے پر چاروں میں گفتگو کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے رہبری کرنا یا منزل مقصود کا پتہ دینا، نشان دینا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھانا، دوسرے مقصود تک پہنچا دینا۔ اگر راستہ دکھا دینا مراد ہوتا تو ہدایت کے بعد الا یا لام لایا جاتا ہے، اور یہاں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ بندہ عرض کر رہا ہے اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں صرف سیدھا راستہ دکھا نہ دے بلکہ وہاں تک پہنچا دے، اس پر بھی چلا بھی دے، کیونکہ راستے میں پریشانیاں بہت ہیں اور بغیر تیری مدد اس پر چلنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا سب کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ فقط مجھے ہدایت دے، بلکہ ہم سب کو اس جمع میں ہم سب کو ہدایت دے۔ اس جمع میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کی جائے، اسی طرح وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے جو سب کے لیے کی جائے، کیونکہ ایک کے لیے بھی دعا قبول ہوئی تو امید ہے کہ سب کے لیے قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود شریف کی برکت نے اسے بھی قبول ہونے کے لائق بنا دیا ہے۔ تو رحمت الہی سے امید قوی ہے کہ وہ درمیان کی دعا کو نہ چھوڑے گا، بلکہ آس پاس کے درود شریف یقیناً قبول ہوتا ہے۔ تو رحمت الہی سے امید قوی ہے کہ وہ درمیان کی دعا کو نہ چھوڑے گا، بلکہ آس پاس کے درود شریف کی برکت سے اسے بھی قبول فرما لے گا۔ دوسرے اس لیے کہ اگر ایک شخص ہدایت پر آ گیا اور باقی سب لوگ گمراہ ہیں تو گمراہوں میں اس ایک کی زندگی دشوار ہو جائے گی، کیونکہ اگر ایک شخص ان سب کی موافقت کرے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے، اور مخالفت کرے تو دشمنی پیدا ہوتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بس یہی ضروری ہے کہ سب کو ہدایت ملے تاکہ ان سب کی دونوں زندگیاں درست ہو جائیں۔ یہ تفسیر عزیزی میں موجود ہے بات۔ تیسرے اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ فرمایا ہر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے کہ اپنی زبان اپنے لیے گناہ گار ہے نہ کہ غیر کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست نکتہ ہے یہ۔ یعنی جب ہم دعا مانگیں تو ہماری زبان گناہ گار زبان ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو زبان ہے لیکن دوسروں کے لیے جو ہے گناہ گار تو نہیں نا یہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ سب کے لیے کی جائے۔ جو چاہے کہ میری دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو، اپنے ساتھ سب کے لیے دعا کرے اور کہے اے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما۔ خیال رہے کہ کافروں کے لیے ہدایت ایمان ہدایت ہے، مومن کے لیے تقوی، متقی کے لیے کمال تقوی، اور مقبولوں کے لیے قرب الہی، مقربین کے لیے کمال قرب ہدایت ہے۔ لہٰذا
اگر کافر یہ آیت پڑھے تو ایمان کی دعا ہے، گناہ گار کے لیے تقوی کی، متقی کے لیے قرب کی دعا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ گار تھے، ورنہ وہ یہ آیت کیوں پڑھتے تھے؟ دیکھو، بھٹی گندے لوہے کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے، صاف لوہے کے لیے پرزہ بنا کر قیمتی کر دینے کا ذریعہ، سونے کے لیے زیور بنا کر محبوب کے قرب کا ذریعہ۔ تو یہ اہدی یعنی ہمیں ہدایت دے، اس کی تفسیر ہو گئی، تفسیر عالمانہ ہوئی۔ اب تفسیر عالمانہ الصراط سے انشاءاللہ تعالی کل شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔